بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 44 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ باب ثواب من احسن الوضوء ثم صلی رکعتین، یعنی اس شخص کا ثواب جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ وبه قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح بہترین وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ دل اور چہرے کی توجہ انہی کی طرف ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث مبارک کے راویوں کے مختصر تعارف کی طرف۔ حدیث مبارک میں آنے والے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم اس کے متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم حدیث مبارک سے حاصل ہونے والے کچھ اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ وضو کو احسن انداز میں کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور عبادت میں ظاہر و باطن کی طہارت مطلوب ہے، اور جو شخص نیک اعمال کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دل سے نماز میں متوجہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور عبادت کا اصل حسن بھی یہی ہے۔ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا باعث جنت ہے، جیسا کہ اکثر احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من المضی، یعنی کون سی چیزیں وضو توڑتی ہیں اور کون سی نہیں، اور مضی سے وضو کرنے کا بیان۔ وبه قال اخبرنا حناد بن السري عن ابي بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت ان اسأله فقلت لرجل جالس الى جنبي سله فسأله فقال فيه الوضوء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آیا کرتی تھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، لہٰذا مجھے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ایک شخص سے کہا کہ آپ سے پوچھو۔ اس نے آپ سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے نکلنے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے اور دوسرے راوی کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی ابو حسین ہیں، اور ان کا نام عثمان بن عاصم ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی ابو عبد الرحمن ہیں، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور 5ویں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مزی کا کیا حکم ہے، اور دوسرا مسئلہ پوچھنے کے بارے میں بھی ہمیں ایک ادب معلوم ہوا کہ مسائل میں حیا کا پہلو اپنانا چاہیے، اور مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ مزی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں مزی کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا۔ یہ وہ لیسدار پتلا سا پانی ہے جو شہوت کے وقت جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور بعض اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے نکلنے سے شہوت بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ استفتاء یعنی شرعی سوال میں نیابت جائز ہے، یعنی کسی اور کے ذریعے سوال کروانا درست ہے۔ بعض فقہا نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر وکیل موکل کے سامنے دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ معتبر ہوگا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں نہ ہوں اور سوال ان کی جانب سے کیا جائے تو اس میں خبر واحد کو قبول کرنے کی دلیل ہے، اور یہ کہ ظن غالب یعنی غالب گمان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا
کہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مستحب ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ آپ پوچھیں، تو اس سے مراد حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث میں ان کا ذکر آئے گا۔ اب اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِمِقْدَادِ رضی اللہ عنہ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْزَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے دل لگی کرے اور اسے مزی آ جائے جبکہ اس نے جماع نہیں کیا، تو آپ یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی شرم گاہ وغیرہ دھو لے اور نماز والا وضو کر لے۔ اس حدیث مبارک کے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اب ہم بڑھتے ہیں اس کے متن کی طرف۔ اب ہم اس حدیث مبارک سے مستنبط ہونے والے کچھ احکام کو دیکھ لیتے ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ مزی وضو کو توڑ دیتی ہے اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا اور یہ ناپاک ہے۔ البتہ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف ناپاک جگہ دھونا کافی ہے یا پورا عضو خاص دھونا لازم ہے، اور کیا استجمار یعنی ڈھیلوں یا ٹیشو سے بھی صفائی ممکن ہے، اور کیا دھوتے وقت نیت شرط ہے یا نہیں ہے۔ تو مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ پورا ذکر یعنی عضو خاص دھونا واجب ہے اور نیت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل عبادت والا ہے، اور بعض حنابلہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خصیتین کو دھونا بھی واجب ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اور امام ابو داود نے یہ وضاحت کی کہ بعض راویوں نے ذکر اور خصیتین دونوں کا ذکر کیا اور بعض نے نہیں کیا، تو زیادہ تر روایتوں میں صرف ذکر دھونے کا ذکر ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا زیادہ راجح ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ مزی کی وجہ سے صرف وضو کرنا واجب ہوگا، پورا عضو دھونا واجب نہیں۔ عضو دھونا مستحب یا احتیاطاً بہتر ہو سکتا ہے۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آیا کرتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کی بابت پوچھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے وضو کافی ہے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے دو راویوں کا تذکرہ ہو چکا، اور حدیث مبارک کے تیسرے راوی عمر بن دینار ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی عطا بن ابی رباح ہیں، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی عائش بن انس ہیں، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ ثقہ راویوں میں کیا، اور چھٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنبَأَنَا أُمَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَّ رَوْحَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ عَمَّارًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكره ويتوضأ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھیں، تو آپ نے فرمایا وہ اپنی شرمگاہ وغیرہ دھو لے اور وضو کر لے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی عثمان بن عبداللہ ہیں، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔
اور حدیث مبارک کے دوسرے راوی امیہ ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور حدیث مبارک کے تیسرے راوی یزید ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اور چوتھے روح بن قاسم ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی عبداللہ بن ابی نجیح ہیں، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور چھٹے راوی عطا بن نبی رباح ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے ساتویں راوی ایاس بن خلیفہ ہیں، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے آٹھویں راوی رافع ہیں، اور نویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً اس باب کی تمام احادیث کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ہم نے اس پر تفصیل سے بات کر لی۔ اب ہم آج کے سبق میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ واجبت واجب ہو گئی، فاستحییت پس میں نے شرم محسوس کی، مذاکرہ اس کی شرمگاہ، ابنتی ہی تحتی اس کی بیٹی میرے نکاح میں، جالسن بیٹھنے والا، جانبی میرے پہلو میں۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔